السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض مرتبہ انسان کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اس گناہ کو چھوڑنا بھی چاہتا ہے لیکن باوجود کوشش کے وہ گناہ چھوڑا نہیں جاتا، اور اگر یک بارگی اس گناہ کو چھوڑ دے، اس غلط کام کو چھوڑ دے تو زندگی اتنی متاثر ہو جاتی ہے کہ ان پریشانیوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو اس غلط کام کو چھوڑنے کے نتیجے میں سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی مال حرام کماتا ہے، اگر یک بارگی اسے چھوڑ دے اور سارا پیسہ جو گھر میں آتا ہے جس سے ضروریات پوری ہوتی ہیں وہ رک جائے تو زندگی بہت مشکل میں پڑ جائے گی، پریشانی آ جائے گی، تو یک بارگی چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، اور چھوڑنا بھی چاہتا ہے تو ایسی حالت میں انسان کیا کرے؟ اس پریشانی اور مصیبت سے نکلنے کے لیے، اس غلط کام سے نکلنے کے لیے اور اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے۔ قرآن پاک میں سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے ایک دعا تلقین کی ہے جو اصحاب کہف نے مانگی تھی جب وہ پریشانی کی عالم میں تھے، شہر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، بادشاہ کے کارندے پیچھے لگے ہوئے تھے، غار میں پناہ لے لی تھی، تو اللہ رب العزت سے دعا کی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اے ہمارے رب اپنے پاس سے ہم کو رحمت عطا فرما۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رحمت سے مراد صبر، رزق اور دشمن سے امن۔ وہ دشمن عام ہے، انسان ہو، شیطان ہو، نفس ہو، جو بھی انسان کا دشمن ہے، جب اس کی نیت سے یہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے امن عطا فرمائیں گے۔ تو اس سے مراد کہ صبر عطا فرما، رزق عطا فرما، امن عطا فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں راہ یابی فرما، رہنمائی فرما، ہدایت فرما، کہ میں جس مصیبت اور پریشانی میں پڑا ہوا ہوں اس سے مجھے نجات عطا فرما دے، میرے اس معاملے میں کامیابی کی، رہنمائی کی، راہ یابی کی کے اسباب پیدا فرما دے، راستے نکال دے۔ تو جب انسان یہ دعا پڑھے گا اور یقین کامل کے ساتھ پڑھے گا، نیک نیتی کے ساتھ پڑھے گا، اور اس نیت کے ساتھ یہ دعا مانگے گا کہ میں نے اس غلط کام سے نکلنا ہے، تو غلط کو کرنے کے باوجود بھی اس دعا کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرمائیں گے اس غلط کام سے نکلنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔